بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی کے بچوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ 18 سال سے عمر جو بچے ہیں وہ جوان کہلاتے ہیں۔ جب 18 سے اوپر جاتا ہے تو ہمارے پاس بڑے بچے آتے ہیں جو اپنے ہی ان کے مسائل ہوتے ہیں، جو ہم چاہیں، یعنی ماں باپ چاہیں، گھر والے چاہیں تو وہ نہیں پیدا ہوتے۔ ایک تو ہم نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کا 4-5 جو کیے ہیں پروگرام، ان کو ضرور دیکھیں کہ جی وہ بچوں کی نشو و نما مختلف سٹیج، بچہ 1 سال کا ہے انفینٹ، اس کے بعد وہ ارلی چائلڈ ہوڈ 2 سے 4 سال تک، پھر 4 سے 5-6 سال لیٹر چائلڈ ہوڈ، پھر 4 سے 9 تک اسکول ایج، پھر 10 سے 12 تک اس کا جو ایج، پھر 12 سے 18 تک جو اس کی ایڈولیسنس نوجوانی۔ ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں کہ کیسے ان میں سے آگے بڑھا جائے، کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو ماں باپ کو وہ ویڈیوز ضرور دیکھنی چاہیے، بہت انفارمیٹیو ہیں، اور اس میں ہے کہ ان عمروں میں خاص طور پہ کن کن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو بچوں کی نشو و نما میں بہت ساری خامیاں رہ جائیں گی، جو کہ پھر جوانی میں آ کے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں۔ کیونکہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ ماں باپ کا اولین فریضہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے بچے پیدا بھی کریں اور ان کی پرورش بھی کریں، اور ان کی نشو و نما جو کہتے ہیں نا، ایک تو نا پالنا جسمانی طور پہ، ایک ہوتا ہے نشو و نما کرنا، ان کی تربیت، یہ بہت اہم ہے۔ اور وہ ان ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، وہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جوانی میں جب 18 سے اوپر آتا ہے بچہ، تو ان میں بہت سارے مسائل بہت آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور وہ زیادہ تر اسی لیے آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو چھوٹی عمر میں 1 سال سے لے کر 18 سال تک جن کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا گیا، جس وجہ سے بچے ایک ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی، اور جو ایک شعور ایک انسان میں آتا ہے، جو ایک تربیت آتی ہے، اس میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، جس وجہ سے بچے پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ہمارے پاس آتا ہے بچوں کا، وہ ہوتا ہے کہ جی تعلیم ان کی 18 سے 20-22 تک ان کی جو انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، زیادہ تر پروفیشنل ایجوکیشن تو آگے تک چلتی ہے، وہ تو چلو سیٹل، وہ ان میں پرابلم بھی وہ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے تو وہ نہیں ہوتا کہ ان کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو لیکن جو کچھ جنہوں نے بی اے ایم اے ایف اے کر لیا ہوتا ہے، اب وہ بیچارے اب کیا کریں جی؟ مطلب دیکھو نا، ایف اے بی اے سمپل کر لیا ہے، اب یہ ان کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ بھی میٹرک تک تو چلو پڑھ لیا، آگے جو نا آپ کچھ سیکھو بھی، ٹیکنیکل، آج کل ٹیکنیکل دور ہے، کوئی آپ ٹیکنیکل چیزیں سیکھیں تاکہ آپ جو آپ زمانے میں کوئی کریں، کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب وہ پڑھ کے اب ان کے لیے نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ادھر سے ماں باپ کا پریشر، ادھر سے معاشرے کا پریشر، بھی بچہ پڑھ گیا، سب کچھ کیا، اب کیا کرتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، کچھ، وہ ایک بیچارہ ڈبل، اس کو اپنی بھی ٹینشن یار کہ میں کیا کروں، مجھے نوکری کیوں نہیں مل رہی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، پڑھو تو نوکری کرو، تو یہ وہ نہیں ہو رہا، اوپر سے ماں باپ بھائی فارغ پھر رہے ہو، معاشرہ کیا کرتے ہو، وہ ہر طرف سے انڈر پریشر آ کے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے بے روزگاری، اور اس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ، پریشانیوں، کئی بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی بچے انگزائٹی نیوروسس کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی بچوں میں اور مطلب کہ سائیکولوجیکل پرابلمس آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ خدا نخواستہ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں، منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ایک اور مصیبت پڑ جاتی ہے، اور کئی لوگ جو ہے کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں، لڑائیوں جھگڑے اور یہ وہ ادھر ادھر جو مسئلے۔ تو یہ ہمارے پاس جو زیادہ لوگ آتے ہیں وہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور پریشانیوں میں آتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، وہ مختلف پھر اس کی اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں کہ جی سر درد کرتا رہتا ہے، اور جی پٹھوں میں درد رہتا ہے، اور جی بچہ بیمار ہی رہتا ہے، وہ اس کو جی بھوک نہیں لگتی، کمزور رہتا ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یہ سویا رہتا ہے، یہ باہر نہیں جاتا، اٹھتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، چڑچڑا پن ہو گیا ہے، غصہ آتا ہے، کوئی اس کو تھوڑا سی بات کرے تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو تو فزیکل پرابلم، کیونکہ ہمارے سائیکولوجیکل، اگر بچہ کہے گا نا مجھے تو ٹینشن ہے، پریشانی ہو، کہیں گے چل تینوں ٹینشن پریشانی ہے، چلو چلو کام کرو، یہ کرو وہ کرو،
لیکن اگر وہ کہے گا جسمانی تکلیف ہے، پیٹ درد ہے، بچے بھاگے جائیں گے، کیونکہ ہمارے فزیکل پرابلمس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پھر وہ بچہ ذہن جسمانی تکلیفیں لاشعوری طور پہ، شعوری نہیں لاشعوری طور پہ، اس کو کہتے ہیں کہ جانور کے نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک کنورشن جو سمجھ لیں ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ ان چیزوں کو دیکھیں، بھئی ایسا ہو رہا ہے تو وہ پھر ٹیسٹ، دوائیاں، یہ کر دو، وہ کر دو، اس کے پاس جاؤ، دم کراؤ، اس کے فلاں ڈاکٹر، فلاں آدمی، فلاں حکیم، چلو کرتے کرتے وہ بچہ بیچارہ اور ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا میڈیکل کی فیکٹری بن جاتا ہے۔ تو یہ ذرا جو دیکھنا چاہیے بھی کیا مسئلہ ہے اور کیا پرابلم ہے۔ دوسرا مسئلہ پھر کیا آتا ہے کہ وہ بچے جو ہے کہ نوجوانی، میں نے کہا نا کہ جو نوجوانی کی ایک تربیت ہوتی ہے، جو 12 سے 18 سال میں نا انسان بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی عقل اس کی کم ابھی ہو رہی ہوتی ہے، جسم اس کا پورا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی ساری غلطیاں کرتا ہے۔ وہ پھر مطلب کہ غلطیاں جو ہوتی پوشیدہ یہ وہ فلاں، وہ پھر ایک پچھتاوے، اور اس کو جہاں آ کے پھر شعور اس کو آتا ہے تو وہ ایک مایوسی، ناامیدی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑے مسئلے آتے ہیں جس میں گلٹ آ جاتا ہے، احساس گناہ، احساس غلطی ہو گئی، ایسے کیا میں نے، اپنے آپ کو برباد کر لیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، میں نہ کرتا، پچھتاوے اور یہ والے سارے۔ اور پھر کئی دفعہ ایک اور مسئلے بڑے آتے ہیں کہ بچے کا شوق کچھ ہوتا ہے، ماں باپ کہیں اور دھکیل دیتے ہیں، وہ بچے کے لیے ایک پرابلم، پھر وہ بچے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، وہ پھر ذہنی دباؤ اور ٹینشنوں کا، یہ بڑے بچے آتے ہیں کہ جی ذہنی تناؤ اور ٹینشنیں اس لیے کہ جی میں تو اس فیلڈ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، یا میرا تو یہ شوق ہی نہیں ہے، یا میرے پھر بچے کئی دفعہ ماں باپ پریشرائز کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کا احساس نہیں کرتے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بچہ آپ کے کندھوں تک آ جائے نا، اس کو اپنا بچہ نہیں دوست سمجھے، احترام، عزت اور پیار سے بات کریں، ایسے کریں جیسے دوستوں سے بات کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ دبائے رکھتے ہیں ٹینشن۔ بچے باپ کے ساتھ کام کریں وہ تو میں نہیں کرنا ان کے ساتھ، کیوں؟ میں ایزی فیل نہیں کرتا، وہاں میری ہر وقت بےزتی ہوتی ہے، جیسے ہوتے ہیں وہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑے مسئلے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور مسئلہ، شادی کے مسائل بڑے آتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے ادھر، ماں کہتی ادھر، باپ کہتا ہے ادھر، فیملی کہتی ہے ادھر، وہ ایک اور ایک جال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو شادی میں بچوں کی سنیں، ان کو قائل کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا میری بہن، میرا بھائی، میری یہ وہ فلاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کی سنیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ فیملی میں ریلیشن، بلڈ ریلیشن میں کوشش کریں، اوائڈ کریں، دور کے اس میں، تاکہ آئندہ نسل جو بہتر اور وہ ہو۔ تو یہ ایک بڑے مسئلے آتے ہیں جس میں وہ زبردستی اس کی جاتی ہے، جب پھر شادی ہو جاتی ہے تو وہاں پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ پرابلم، لڑائیاں، جھگڑے۔ تو یہ ایک بڑے مسئلے آتے ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ماں باپ کو۔ اسی طرح پھر وہ سسرال کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ پرابلم، کیونکہ بچوں کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ذہنی نشو و نما پوری طرح نہیں ہوتی، وہ جا کے پھر وہ سسرال میں جا کے پرابلم، کیونکہ ادھر ہمارے عام طور پہ یہ ہے کہ بچی پڑھ رہی ہے، جو بچہ پڑھ رہا ہے، اور یہی کام نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بس تم پڑھو، تمہارا کام پڑھنا ہے، تم بس زندگی بناؤ، تمہاری زندگی یہی ہے پڑھائی۔ اور بھئی گھر کے کام ایک توازن ہونا چاہیے، گھر کا کام ہو، باہر جائیں پھریں، چیزیں لیں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، جسمانی صحت اور جو سائیکولوجیکل جو ویل بینگ، اور جو انسان کی جو سوشل جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک صحت، سماجی صحت بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا، پھر ہی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، پھر زندگی میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو شادی کے یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بچے جو ہے نا بڑے پریشان اور وہ بیچارے ہوتے ہیں، بچیاں بھی بچے بھی۔ بچوں کی زیادہ تر ہوتا ہے کہ اچھا ماں کہتی میرا بیٹا، بیوی کہتی میرا شوہر، بہن کہتی میرا بھائی، اور دوسری فیملی کہتی میرے، خاص طور پہ اگر کوئی ارننگ ہینڈ ہے، اب وہ اس کے، میں کہتا ہوں کہ جو لڑکا ہے نا اس کے 7 خانے ہیں، جس کو اس نے لک آفٹر کرنا ہے، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، سسرال، دوست، فیملی، اور اس کا جاب پرابلمس جو ہوتے ہیں نا، تو ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے، نہ ماں باپ کی طرف جھک جائے کہ بیوی کی نہ سنیں، نہ بیوی کی طرف جھک جائے کہ ماں باپ کی نہ سنیں، ہر چیز میں ایک توازن رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے ایک جو جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کے پرابلمس، باس ایسے ہے، کولیگز ایسے ہیں، مطلب یہ ایک ٹینشنیں بہت آتی ہیں۔ تو وہاں بھی ایک بنا کے اچھے طریقے، بہت زیادہ امیدیں لگا کے نہ رکھیں، اپنا کام محنت اور اچھے طریقے سے کریں، ایمانداری سے کریں،
اور اس سے بہت زیادہ نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی کو ڈرائیں، نہ کسی سے امیدیں رکھیں، نہ بہت زیادہ کسی کی امید بنیں، جو اپنا کام حقیقت پسندانہ طور پہ کریں اور صحیح طریقے سے، اور باقی اللہ پہ یاد رکھیں۔ اللہ پھر نماز میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے، جو بھی آپ کا فیتھ ہے اس پہ پریکٹس ضرور کریں۔ جو وہ ایک بھروسہ، جب وہ ایک آدمی کانفیڈنس آتا ہے، جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بچائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ متوازن خوراک لیں، سیر کریں، نماز پڑھیں، ایکسرسائز روز ضرور کریں، سیر ضرور کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی ذہنی اور جو جسمانی طور پہ فٹ رہتا ہے، اور بہت سارے مسائل جو ہے نا، بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس عمر میں بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کے مسائل، تو بچوں کی تربیت پھر جو میں کہوں گا کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ جو ہے، بچوں کے نشو و نما والی ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں، مائیں ضرور دیکھیں، تاکہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تاکہ بچے ذہنی طور پہ مضبوط بچے بنیں، اور اپنے جو ان کے مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ اور مسائل جو اگر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو حقیقت پسندانہ طریقے سے سمجھنا اور ریزالو اور حل کرنا چاہیے۔ اپنی نماز کو، اپنا فیتھ کو پریکٹس کرنے کا ایک عادت بنائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، بہت زیادہ امیدیں نہ رکھیں، سیر اور ورزش ضرور کریں، متوازن خوراک لیں، دینے والا ہاتھ بنیں، لینے والا ہاتھ نہ بنیں۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، ماں باپ بہن بھائی بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ مجھے کیا ملا۔ اپنے ادارے کے لیے بھی ہمارے بات سے دوست تھے، اور جی اتنی تنخواہ مل رہی تو اسی کے کام کریے، نہیں، میری ڈیوٹی ہے، میں نے کام کرنا ہے، جو بھی ہے اللہ مالک ہے، جو میں نے دینا ہے وہ پورا دینا ہے، اپنے فرض ادا کرنا ہے۔ میرا حق جتنا بھی ملے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔